اس سے بڑھ کر ایک اور غیبت ہے، وہ ہے صحابہ کرام کی غیبت. سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے بتایا علماء کی غیبت جائز نہیں ہے، زیادہ گناہ ہے علماء کی غیبت کرنے میں. اور بتاؤ صحابہ کی اگر کوئی غیبت کرتا ہے، ابو بکر جیسے صحابی کی غیبت کرتا ہے، حضرت عمر کو برا کہتا ہے، حضرت علی کو برا کہتا ہے، یا حضرت عثمان کو، حضرت معاویہ کو برا کہتا ہے، یہ غیبت بھی انتہائی، یعنی اس سے بڑا کوئی جرم غیبت کے معاملے میں نہیں ہو سکتا. بعض رافضی ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں، اور یہ غیبت نہیں، یہ تو بہتان ہے، ان میں یہ برائیاں تھی بھی نہیں. اس لیے کوئی ایسا رافضی آپ کے سامنے بیٹھ کے صحابہ کی برائیاں کر رہا ہو. آج بعض پروفیسر اس قسم کے پیدا ہو گئے حضرت معاویہ کے بارے میں، یہ حضرت معاویہ کی جو پالیسی تھی نا یہ صحیح نہیں تھی، یہ ایسے تھے، یوں تھے. اس کو بولو کہ بھائی ہمیں علماء کی غیبت کی اجازت نہیں ہے، تو حضرت معاویہ جیسے صحابہ کی غیبت کی اجازت ہمیں کہاں سے ہوگی؟ تو یہ قتل کی طرح ہے کسی مسلمان کو صحابہ کرام کی غیبت کرنا. یہ غیبت کی دو قسمیں ایسی ہیں جو عام غیبتوں سے بڑھ کر ہیں، اس کا زیادہ جرم ہے، زیادہ گناہ ہے. کوئی آپ کے سامنے اس قسم کی کبھی برائی کیا کرے تو اس کو خاموش کرا دیا کریں، بولے بھائی یہ باتیں نہ کرو. سمجھائیے نا بات؟ جس کی بات ہے صحابہ تو اب چلے گئے دنیا سے، ان کے سامنے جا کے تو کہا جا نہیں سکتا. اور بات اصل میں یہ کہ صحابہ کی جو برائیاں یہ رافضی لوگ کرتے ہیں وہ صحابہ میں تھی بھی نہیں، تو اپنی طرف سے بنائی. مجھے ایک بات بتاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عمر کو نکاح میں دی ہے، حضرت عمر کو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی حضرت عمر سے نفرت کرتے ہوں اور اپنا داماد بنا لیں کسی کو؟ ٹھیک ہے نا، جاہلانہ باتیں. حضرت عثمان کو یہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کو دی ہیں، یکے بعد دیگرے، اور فرمایا کہ اگر میری اور کوئی بیٹی زندہ ہوتی، دونوں بیویوں کا انتقال ہوا حضرت عثمان کے نکاح میں جا کے. ایک بیٹی دی، ان کا انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی دی، ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کو دے دوں. ہمارے اگر کسی کی بچی کا کسی داماد کے پاس جا کے انتقال ہو جائے نا، کہیں یہ اس کی نحوست ہے، اس کے پاس جا کے، میرے گھر میں تو انتقال نہیں ہوا تھا، وہاں جا کے مری ہے، لگ رہا ہے الزام لگاتے ہیں داماد پہ. تو بھائی کوئی کسی بھی وقت کہیں بھی مر سکتا ہے، داماد کے پاس جا کے بھی مر سکتی ہے، بغیر داماد کے پاس جا کے مر سکتی ہے. اللہ کے نبی کی بچی کی رخصتی ہوئی، حضرت عثمان کے گھر گئی، انتقال ہو گیا. آپ نے یہ فرمایا کہ معاذ اللہ حضرت عثمان نے کھلایا پلایا نہیں تھا، سلوک اچھا نہیں، یہ نہیں فرمایا. دوسری بیٹی کی شادی کر دی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، فرمایا اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی دیتا. تو عثمان پر اللہ کے نبی کس قدر اعتماد کر رہے ہیں. تو حضرت عثمان کو معاذ اللہ کوئی منافق کہے یا برا بلا کہے تو یہ غیبت نہیں، بہتان ہے. اور یہ ایسا بہتان ہے جس سے لوگوں کے منہ کالے ہوئے ہیں. تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ کسی نے صحابی کو برا بلا کہا، اس کا منہ کالا ہو گیا. باقی ان لوگوں کے منہ کیوں نہیں کالے ہو رہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کے دلوں میں اتنی کالا. کسی نے پوچھا نا کسی رافضی سے کہ آپ نے محرم میں سفید کپڑے پہنے ہوئے، خیریت کالے کپڑے پہنتے ہو؟ اس نے کہتا ہے، وہ جواب میں کہتا ہے کہ کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا، آدمی کا دل کالا ہونا چاہیے. تو وہ اللہ نے دل کو کالا بنا دیا، اس لیے چہروں پہ کالک نہیں ہے. ویسے تو چہروں پہ بھی نحوست ٹپکتی ہے جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے. تو اس لیے یہ غیبت بہت اعلیٰ قسم کی غیبت ہے، اس سے تو بہت ہی بچنا چاہیے. ایک صحابیہ کے سامنے کسی عورت نے ان پر تہمت لگا دی، صحابیہ پر، سامنے نہیں غیر موجودگی میں. ان صحابی نے بددعا، غالب حضرت ساتھ تھے، ان صحابی نے اس عورت کو بددعا دی، اس سے وہ اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی. تو لوگ آ کے کہتے تھے کہ آپ دعا کریں تاکہ اس عورت کی بینائی واپس آ جائے. اس نے آپ پہ الزام لگایا تھا نا آپ دعا کریں. ان صحابی نے کہا میں نہیں دعا کروں گا. فرمایا میں نے خدا سے دعا مانگی اللہ اس کی بینائی چھین لے، اللہ نے چھین لی. ایک نعمت مجھے خدا نے دی ہے تو میں خدا کی اس نعمت کو واپس نہیں کروں گا. تو صحابہ کرام بھی بددعا دے دیا کرتے تھے اگر کوئی صحابہ پہ الزام لگاتا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے حق میں بددعا